بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ہمارے دوستوں نے یہ کہا ہے کہ علی اللہ کہنا تو شرک ہے اور کفر ہے، جو صحیح ہے یعنی کفر ہے اور شرک ہے۔ مولا علی کو معاذ اللہ اللہ کہنا یہ علی کے ہدف کے خلاف ہے، علی کے مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن بعض دوستوں نے کہا ہے کہ رب کہنا ٹھیک ہے۔ دقت چاہوں گا آپ سے، اس لیے کہ والدین کو بھی تو رب کہا گیا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں ربیانی میرے دونوں ربوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو بھائی والدین کو رب کہنا ٹھیک ہے، مولا علی کو رب کہنا ٹھیک نہیں ہے، مولا حسین کو رب کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں والدین کو رب کہنا ٹھیک ہے اور مولا کو رب کہنا ٹھیک نہیں ہے؟ عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے۔ میرے اور آپ کے بزرگوں نے خون دیا ہے اس مکتب کے تحفظ کے لیے، ہمارے بزرگوں نے جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے، نسلوں کی محنتیں ہیں جو آج تشیع ہم تک پہنچا ہے۔ چند ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے مکتب کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، جنہیں 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی ہے، وہ فتووں پہ تبصرے نہ کریں۔ وہ مفاہیم قرآنی اور مفاہیم احادیثی کے اوپر اپنے تبصرے نہ لگائیں۔ ہمارا دین، ہمارا مکتب، ہمارا مسلک، ہماری سوچ، ہمارا اسکول یہ لاوارث نہیں ہے۔ اس مکتب کی سربراہی علماء کرتے ہیں، اس مکتب کی سربراہی اہل علم کرتے ہیں، مرجعیت کرتی ہے، لاوارث نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم اگر دنیا سے گئے ہیں اور کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے تو ہم ثقیفے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب امام مہدی جا رہے تھے غیبت میں تو کیا سسٹم دے کر گئے؟ جو اعتراض آپ ثقیفے پہ کرتے ہیں، اگر آپ نظام مرجعیت کو نہیں مانیں گے تو وہ اعتراض آپ پر بھی آئے گا۔ کیا نظام دے کر گئے؟ یہ آپ برائی کر رہے ہیں، یہ آپ توہین کر رہے ہیں کہ کوئی سسٹم نہیں دے کر گئے، کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے۔ میں تو امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، اور ائمہ کو مجتہد کہنا توہین ائمہ ہے۔ دقت فرمائیں گے۔ ائمہ ہمارے مجتہد نہیں ہیں۔ اگر کوئی ائمہ کو مجتہد کہتا ہے تو ائمہ کی توہین کرتا ہے، اور تقلید مجتہد کی ہوتی ہے۔ ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی، بیعت ہوتی ہے۔ ہم مجتہد کی بیعت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بیچتے نہیں ہیں ان کے حوالے۔ ہمارا مرجع ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، مگر علی ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ غور فرمائیں گے۔ ہمیں اہل بیت نظام دے کر گئے۔ یہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ تقلید کا نظام کب سے چلا؟ تقلید کا نظام اس وقت سے چلا جب نبی مکرم نے اعلان نبوت کیا تھا۔ یہ اصحاب کو جو جگہ جگہ تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، یہ اصحاب نہیں تھے، مجتہد تھے۔ میرے معصوم ائمہ نے، چوتھے امام نے، 5ویں امام نے، 6ٹھے امام نے، 7ویں امام نے، 12ویں امام نے جو نظام مرجعیت بنایا ہے، مختلف جگہوں پر امام صادق نے فرمایا اے ابو بصیر جاؤ فلاں جگہ پر جا کے زندگی گزارو تاکہ لوگوں کو تم دین سمجھاؤ۔ حضرت مومن طاق سے فرمایا بصرے میں جا کے زندگی گزارو، اس لیے کہ بصرے والے ہم تک مدینہ پہنچنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے، انہیں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ تم بصرے میں جا کر اجلس فی المسجد وفتے، مسجد میں جا کر بیٹھا کرو روزانہ اور فتویٰ دیا کرو۔ عزیزان گرامی 100 سے زیادہ ائمہ کی حدیثیں ہیں تقلید کے اوپر۔
اپنی پسند کی حدیثوں کو لے لینا، اپنے مطلب کا دین لے لینا، یہ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے پسند کا قرآن لے لینا۔ ہمیں مکمل قرآن لینا ہے۔ جہاں مجتہدین کی مذمت آئی ہے، توجہ چاہوں گا، جہاں مجتہدین کے خلاف مولا علی نے بولا ہے، نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے اندر مولا نے مجتہدین کے خلاف چند جملے ارشاد فرمائے، تو جب ہم مولا کے مجتہدین کے خلاف جملوں کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ مجتہد تو وہاں بھی ہوتے ہیں؟ آپ کو اپنا مجتہد کیوں یاد آ رہا ہوتا ہے؟ اور پھر جو علی کے سامنے اجتہاد کر رہا ہو وہ علی والا مجتہد کہاں ہوگا؟ دقت فرمائی آپ نے، جو علی کے ہوتے ہوئے اجتہاد کر رہا ہو اسی کے تو علی مذمت کریں گے، لیکن جو علی کے کہنے پر اجتہاد کر رہا ہو، جو علی کی اطاعت میں اجتہاد کر رہا ہو، اس مجتہد کی مولا کیوں مخالفت کریں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مولا نے شیعہ مجتہدین کی مخالفت کی ہے؟ مجتہد مفتی تو ہم سے زیادہ وہاں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ائمہ اہل بیت سے اب بات آ گئی ہے، سن لیجئے۔ ائمہ اہل بیت سے ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں احادیث ہیں جن میں لفظ تقلید استعمال ہوا ہے۔ میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی شیعہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جو تقلید نہ کرتا ہو۔ آپ کو ملے تو مجلس کے بعد مجھ سے ملوائیے جو تقلید نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر گھر میں تحفۃ العوام رکھی ہوئی ہے۔ پانچ مجتہدین کے فتوے میرے دادا پردادا سے ہم تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ اب ایک چڑ ہو گئی ہے خاص، عالمی سازش کا بھی حصہ ہے یہ عنوان، اس لیے کہ دشمن نے دیکھ لیا یہ کانپتا ہوا ہاتھ اگر لکھ دے سلمان رشدی واجب القتل ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ دشمن نے دیکھ لیا کہ ان کے مجتہد کے قلم میں طاقت کتنی ہے، لہذا اب ان کو مجتہدین سے دور کر دو، انہیں علماء سے دور کر دو۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں ایک حاشیے میں آیا ہوں مگر میں رکنا چاہتا ہوں اس حاشیے پر۔ جی، امام عسکری کی مشہور حدیث، میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں اما من الفقہاء، اور وہ فقہا جن میں یہ چار شرائط پائی جاتی ہوں، سائلا لنفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوں، موتیا لامر مولا، جو اپنے مولا کے موتی و فرما بردار ہوں، مخالفا لہوا، جو اپنے ہوا و نفس کے، ہوا و حویس کے دشمن ہو، مخالف ہو، محافظا لدینے، جو دین مبین اسلام کے محافظ ہو، فللعوام ان یقلدوا، تو عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ عزیزان گرامی، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں یا تقلید کروں یا خود مجتہد ہو جاؤں۔ بہتر تو یہی ہے کہ مجھے مجتہد ہو جانا چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی مجھے۔ خواہ کیوں میں خط لکھوں اور میل کروں اور ای میل کروں اور کسی کو خط دے کر بھیجوں، مجھے خود مجتہد ہو جانا چاہیے۔ اچھی بات نہیں ہے محتاج رہنا، سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ مجھے مجتہد ہونا چاہیے۔ مگر اگر میرے لیے یہ مشکل ہے، میرے لیے یہ صعب العبور ہے یہ رستہ، تو پھر میں مجبور ہوں۔ ہماری مجبوری میں جو ہماری مدد کر رہے ہیں میں انہی پر کوئی منفی تبصرہ کر رہا ہوں۔ جیسے ابھی گفتگو ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم بات کر رہے تھے، ہماری نشست کے بعد ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا بہت سمجھانے کی کوشش کی آپ نے مگر میں تو قائل نہیں ہوا۔ میں نے کہا جی آپ کی مرضی، میرا کام تو کہنا ہے، میرا کام منوانا نہیں ہے، میرا کام تو وما علینا الا البلاغ ہے، میرا کام تو پہنچانا ہے، ماننا تو سننے والے کا کام ہے۔ میں نے کہا مگر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں مانے، کیوں آپ قائل نہیں ہوئے؟ کہنے لگے جی میں ڈاکٹر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کسی کی تقلید کرنے کی۔ میں نے کہا جی کہاں سے پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی فلاں میڈیکل کالج سے، پھر میں نے وہ اسپیشلسٹ بھی ہوا اور میں نے مہارت بھی حاصل کی فلاں مثلا آنکھ میں یا مثلا دل کے اندر، دل کے امراض میں، میں تو بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں ان کو تھوڑی دیر میں ماحول تبدیل کر کے سمجھاؤں گا کہ یہ غلط سوچ رہے ہیں۔
کچھ دیر کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ دیجئے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، میرے اہل خانہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو میں کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا، ہر گھر میں بچی ہوئی دوائیوں کا ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، میں اس ڈبے سے کوئی نہ کوئی دوا نکال کر اس دوا کو اس دوا کے ساتھ ملا کر، اس سیرپ کو اس ٹیبلٹ کے ساتھ ملا کر میں وہ استعمال کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے بڑا خطرناک کام کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں پڑھ لیتا ہوں کہ دوا کیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس دوا کو، اس سیرپ کو بھی میں پہلے استعمال کر چکا تھا، میرے فلاں بچے نے استعمال کیا تھا، تو میں کچھ نہ کچھ تو سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے بغیر میڈیسن اور بغیر میڈیکل پڑھے ہوئے آپ کیسے دوائیوں کو سمجھ لیتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے دین بغیر پڑھے ہوئے آپ دین کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ سے کب کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی سے دوائیوں کا نسخہ لکھوا کے لائیے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر صاحب سے اپنے دل کا آپریشن کروائیے؟ جی ہم نے کب کہا ہے آیت اللہ خامنائی سے آپ اپنا فلاں مرض دور کروائیے؟ جیسے وہ آپ کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے آپ کو بھی جب بینکاری کے مسائل، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے مسائل، انشورنس کے مسائل، اسٹاک ایکسچینج کے مسائل، جی ایک طویل داستانیں ہیں، طویل ایک نئی دنیا بنی ہوئی ہے۔ کیا اسلام ان مسائل کا جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ائمہ نے اپنی احادیث میں اشارے اور کنایے اور رہنمائی ہمیں عطا نہیں کی ہے؟ فرما رہے قیامت تک آنے والے مسئلوں کا حل میں بتا کے جا رہا ہوں۔ ان مسئلوں کو سمجھے گا کون؟ وہ جو حل ائمہ دے کر گئے انہیں سمجھے گا کون؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سمجھ سکتا ہوں تو بتائیے ذرا 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی کیا ہے؟ آپ کو تو عربی کی گنتی نہیں آتی، آپ تو ایک جملہ عربی میں بنا نہیں سکتے، حدیثیں تو ساری عربی میں ہے، قرآن تو عربی میں ہے، جس کے اندر فصاحت مجھے پڑھنی پڑے گی، بلاغت مجھے پڑھنی پڑے گی، فلسفہ مجھے پڑھنا پڑے گا، معنی و بیان مجھے پڑھنا پڑے گا، منطق مجھے پڑھنا پڑے گی، مجھے تاریخ پڑھنا پڑے گی، مجھے کوئی 52 علوم میں مہارت حاصل کرنا پڑے گی، تب جا کر میں قرآن کی تفسیر کرنے کا حقدار رہوں گا، تب جا کر میں ائمہ کی حدیث کو سمجھنے کا کچھ توانائی اور کچھ استعداد میرے اندر آئے گی۔ جی میرے پاس اور آپ کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ضد پر رہنا کسی شیعہ کا کام نہیں ہے، کوئی شیعہ ضدی نہیں ہوتا، یا تو آپشن لائیے کوئی اور، یا کوئی اور لائیے رستہ، یا جو رستہ ہے اس کو مانیے۔ اور میں اور آپ، ہمارا طبقہ، ہمارا معاشرہ جس مشکل کا شکار ہے، اس میں انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے مکتب کی رہنمائی اور سربراہی وہی لوگ کریں جو اہل علم ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے ان بچوں سے کل گزرے ہوئے کل میں ہمارے ان بچوں سے غیر مذہب والا ڈرتا تھا، یہ کہہ کر کے شیعوں سے مت الجھنا، ان کے بچوں کے پاس بھی تم سے زیادہ معلومات ہوتی ہے۔ اگر آج ممبر سے میں علم اور معارف اور مفاہیم کو بیان کرنا چھوڑ دوں اور کسی طرح کی الجھنوں کا شکار کر دوں تو مستقبل میرا اچھا نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں میرے دوست؟ کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ کیا علماء کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے؟ مجتہدین کا گلا گھونٹ دیا جائے؟ کیا چاہتے ہو؟ تم جس علی کو مانتے ہو اس علی نے تو اتنی وسعت نظری کا مظاہرہ کیا ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، میں قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور زبور پکار کے کہے گی ہمارا وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے، انجیل پکار کر کہے گی انجیل پکار کر کہے گی کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی مجھ انجیل کا ہے، قرآن پکار کر کہے گا میرا وہی فیصلہ ہے جو علی کا فیصلہ ہے۔ میں آپ سننے والوں سے سوال کر رہا ہوں، علی یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں یا نہیں؟ علی عیسائیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر عیسائی
میں تو کہتا ہوں عیسائی پادریوں کا احترام ہونا چاہیے، یہودی کابل احبار کا احترام ہونا چاہیے، پھر دیوبندی اور بریلوی تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں۔ میں ابھی شیعہ علماء کی بات ہی نہیں کر رہا، مولا کی سوچ کے مطابق ہمیں ہر عالم کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر عالم معاشرے سے ختم ہو جائیں گے تو کیا بات جاہلوں سے ہوگی؟ رہنے دیجئے سر ہر مکتب کے عالم کو، تاکہ بات تو کسی سے کی جا سکے۔ اور قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب تم سے کوئی جاہل بات کرے تو اس کا جواب مت دیا کرو۔ تو جاہل سے تو بات کرنے کے لیے قرآن روک رہا ہے، بات ہی عالم سے ہونی ہے، مناظرہ ہی عالم سے ہونا ہے، مقابلہ ہی عالم سے ہونا ہے۔ اگر آج عزیزان گرامی ہمارے مکتب کی سربراہی اور سرپرستی اور ہمارے مکتب کا دفاع کوئی کر رہا ہے تو وہی کر رہا ہے نا جو عالم ہے۔ میں موٹا سا سوال کر رہا ہوں، یہ جو آپ نکاح کے صیغے پڑھتے ہیں یہ مجتہدین کے بنائے ہوئے ہیں، کل سے مت پڑھو۔ شاید کسی کے لیے کوئی نئی بات ہو، یہ جو نکاح کے صیغے ہیں نا یہ مجتہدین کے بنائے ہوئے ہیں، کل سے اعلان کرو ہم نکاح نہیں کریں گے، بغیر نکاح کے شادیاں کریں گے۔ یہ جو طلاق کے صیغے ہیں نا یہ مجتہدین نے بنائے ہیں، کہہ دو ہمیں طلاق کے صیغے نہیں پڑھوانے، نسلیں تمہاری خراب ہو جائیں گی۔ نہ توڑو سسٹم کو، نہ بگاڑو نظام کو، جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے وہی نظام ائمہ کا دیا ہوا ہے، جو ائمہ کا دیا ہوا نظام ہے اس کی مخالفت کرنے سے تمہاری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی، تمہیں مشکلات بڑھ جائیں گی۔ دقت فرمائیں عزیزان گرامی، جنہوں نے اپنی رگیں کاٹ کاٹ کر اپنے بدن کے خون سے کتابیں لکھی ہوں، جس شہید اول کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا گیا ہو، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا گیا ہو، دونوں اونٹوں کو دو سمتوں میں دوڑا دیا گیا ہو، ان کا بدن چیر دیا گیا ہو، وہ ہماری فقہ کو مرتب کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ حضرت شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری، کتنے دن تک ان کا لاشا ایک صحرا میں پڑا رہا، ان کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، جنہوں نے پورے بر صغیر میں فقہی طور پر تشیع کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ بکھر کے قریب راجو شاہ صاحب کا دربار ہے، انہیں جناب زہرا خواب میں آئیں اور فرمایا اے میرے فرزند، میرا ایک اور بیٹا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ یہ سید راجو شاہ دربار راجو شاہ بکھر اور لیا کے علاقوں کے اندر میں اتفاق رہا ہے میں اس دربار پہ جانے کا، اکثر میں جاتا ہوں جب ادھر سے گزرتا ہوں سلام کرنے۔ یہ گئے ہیں وہاں پر آگرہ میں، اس وقت میں جہاں قریب میں تھے، اور جا کے قاضی نور اللہ شوستری کی میت کو انہوں نے دفنایا ہے۔ تاریخ ہے عزیزو، میں پیار سے بات کر رہا ہوں، محبت سے بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس آپشن کوئی اور نہیں ہے، مزید خواری اور ذلت اور پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں، ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ میں خود مجتہد ہو جاؤں اور کسی کی تقلید، اور دوسرا آپشن یہ ہے، اور سب سے اچھا آپشن، سب سے اچھا راستہ، دعا کریں کہ ظہور ہو جائے، پھر جب ہمیں حضرت کی زیارت ہوگی تو پھر حضرت خود بتائیں گے ہمیں کرنا کیا ہے۔ ابھی تو ہم تقویٰ کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، دنیا داری سے بچے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہم ان کی فرما برداری کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے مزاج میں فرما برداری کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے مزاج میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نہیں رہتا، وہ اپنے اوپر توجہ کرے کہ جب امام آئیں گے تو کہیں یہ مزاج تمہیں امام کے سامنے کھڑا نہ کر دے کہ ہمیں تو کسی کو نہیں ماننا، ہمیں تو کسی کو نہیں ماننا، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے۔ عزیزو، وہ سرخ روح ہیں
کہ جو نظام اور سسٹم کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ آج عالمی سطح پر تشیع کا کون سا چہرہ سرخ رو ہے؟ وہ حزب اللہ ہو، وہ عراق ہو، وہ ایران ہو، وہ بحرین ہو، وہ یمن ہو، جی جہاں جہاں مرجعیت سے جڑے ہوئے شیعہ ہیں وہ آبرو مند ہیں۔ وہ پاکستان ہو، پاکستان کے اندر اکثریت مرجعیت سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے۔ میرے چند دوست ہیں کہ جنہیں غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا بھی آپ کا میرا کام ہے۔ انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ آبرو اگر بڑھانی ہے، عزت اگر بڑھانی ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔